نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جی وضو کے بارے میں۔ وضو کس طرح بنایا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے مطابق ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے وضو کس طرح کرنا ہے، وہ طریقہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے صحیح 10/10 کے مطابق آپ کو بتایا اور سمجھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے پھر وضو اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، وضو جو ہے ہماری عبادات کا مین ایلیمنٹ ہے بھائی، پلر ہے، لائک کا پلر وضو۔ اگر ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو ہماری عبادت خراب، خلاص، اس کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھو ابھی آپ چھوٹے بچے ہو نا، ابھی آپ پہلی کلاس میں کوئی پڑھ رہا ہے، دوسری میں پڑھ رہا ہے، تیسری میں پڑھ رہا ہے، چوتھی میں پڑھ رہا ہے، وہ رینڈملی آہستہ آہستہ چل کے آگے گریجویشن اور پھر ماسٹر تک جاتا ہے۔ ابھی آپ کو اگر ہم ایڈمیشن کروا دیں گریجویشن میں تو آپ تو نہیں نہ کر سکو گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ نے اس سسٹم کے تحت آپ نے چلنا ہے، پھر آپ کا آئی کیو جو ہے بڑھتا جاتا ہے، بڑی کلاس میں چلے جاتے ہو۔ لیکن یہ اسی طرح ہے کہ بھئی ہم نے وضو کو بھی سیکھنا ہے، جس طرح ہم اپنے اسکول کی تعلیمات کو، دنیاوی تعلیم کو ہم سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے اس کو بھی سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو جو بھی عمل ہم کریں گے، اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو پھر ہی اللہ تعالی ہمیں اس کے نمبر دیں گے، اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اگر ہم اپنے طریقے کے مطابق، اگر ہم نے وہ طریقہ سیکھا ہی نہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، تو ہم اپنے طریقے کے مطابق کرتے رہیں گے، ہماری ذہنی سیٹسفیکشن تو ہوگی کہ بھئی میں نے یہ کام کر لیا، لیکن وہ کام جو ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم آج وضو کا طریقہ سیکھیں گے، کیونکہ وضو جو ہے مین ایلیمنٹ ہے ہماری عبادت کا۔ وضو کے لیے ہم نے یہ سارا طریقہ سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے وضو کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ وضو کرنے سے پہلے حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم نے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھر وضو سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پانی کا اتنا استعمال کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے بھائی۔ ٹوٹی کو زیادہ نہیں کھول کے پانی کے نیچے ہاتھ کر کے نہیں بیٹھے رہنا، کھڑے رہنا اور صابن کو گھماتے رہنا ہے، اور جیسے وہ چھوٹو کا صابن تیز نہیں چلتا، ہم نے ٹوٹی کو کھول کے وہ کمرشل کے مطابق بولتے رہنا ہے کہ تمہارا صابن بڑا سست ہے، اور پانی ضائع کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والا طریقہ نہیں ہم نے کرنا۔ ہم نے وضو کے لیے پانی کی اتنی مقدار لینی ہے، اتنا پانی استعمال کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہم ضائع کرتے ہیں، یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو اللہ اس کا ہمارے سے حساب لے گا نا اللہ صاحب۔ ہمیں ابھی تو محسوس نہیں ہوتا، اگر ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا، ہم موٹر کا بٹن آن کرتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے بھائی۔ اگر ہم ان علاقوں کو دیکھیں جہاں پہ پانی نایاب ہے، پانی پینے کے لیے بڑا کوسوں پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، تھر کا جو علاقہ ہے ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ پانی کے لیے ترستے ہیں، وہ پانی کو کس طرح سکیور کرتے ہیں، وہ ضائع نہیں کرتے، کیونکہ ہمیشہ چیز کی وہی قدر کرتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتی، جس کے پاس چیز ہوتی ہے وہ قدر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے ہر چیز کا حساب لینا ہے، چاہے وہ ہم کھانا ہم ضائع کرتے ہیں، چاہے ہم پانی ضائع کرتے ہیں، جو بھی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، وضو پہ آتے ہیں، ابھی ہم اپنے کم ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم نے اپنے بازوؤں کو ہینگ کر لینا ہے بھائی، بازوؤں کو اوپر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کونیوں تک ہم نے اس کو ننگا کر لینا ہے۔ وضو چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بچی ہے، سبھی کا طریقہ ایک ہے بھائی، کیونکہ ہمارے اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے اور قرآن بھی ایک ہے۔ ہم نے انہی چیزوں کو فالو کرنا ہے، ہم نے اس میں کوئی بھی ایڈیٹنگ اپنی مرضی سے نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی جمعۃ المبارک میں ہر خطبہ مسنون میں یہ پڑھی جاتی ہے، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو سیکھنا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے دین کے لیے بھی سٹرگل کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم سب سے پہلے وضو کے لیے میں نے اپنے بازوؤں کو ہینگ کر لیا۔ اب میں نے وضو بنانا ہے، سب سے پہلے میں پڑھوں گا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے میں اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو دھوؤں گا، اور سٹارٹ ہم نے دائیں سے لینا ہے بھائی۔ جو بھی عمل کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہر کام کرنے سے پہلے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے دائیں سے سٹارٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے جی، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور یہ ہے کلائیاں، یہ جہاں جس کو گٹ کہتے ہیں، یہاں تک ہم نے اچھے سے اس کو دھونا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو مل لینا ہے۔ اگر میں نے رنگ پہنی ہے تو رنگ کو بھی ہلا لینا ہے تاکہ نیچے پانی چلا جائے اس کے، ٹھیک ہے۔ اور انگلیوں کا خلال کرنا ہے، انگلیوں میں ایسے ہاتھوں کو پھیرنا، اس کو خلال کہتے ہیں، اچھے سے کر لینا ہے، تاکہ آج کل موسم ڈرائی ہے، تو ڈرائی موسم میں سم ٹائم ہوتا ہے کہ اوپر سے پانی گزر جاتا ہے، نیچے سے وہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو ہم نے اس کو اچھے سے مل لینا ہے تاکہ کوئی بھی ہمارا حصہ ڈرائی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد ہم نے چلو میں پانی لینا ہے اور کلی کرنی ہے، کلی کرنی ہے، 3 دفعہ ہم نے کلی کرنی ہے، اور 1 دفعہ انگلی مارنی ہے سارے منہ میں، ٹھیک ہے۔ اور 1 دفعہ جس طرح کہتے ہیں نا گرارا کرنا، منہ میں پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ ہم نے کلی کر لی، اس کے بعد پھر رائٹ ہینڈ میں دائیں ہاتھ سے اپنے ناک میں پانی چڑھانا ہے، 3 دفعہ پانی چڑھایا جائے گا ناک میں، اور بائیں ہاتھ کی آخر والی انگلی، چھنگلی انگلی جس کو کہتے ہیں، اس سے ہم نے اپنے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اگر گند ہے تو اس کو نکال لینا ہے، نہیں تو اس کو 1 دفعہ پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں میں پانی لینا ہے اور پھر اپنے منہ پہ بہانا ہے، 3 دفعہ یہ عمل کریں گے ہم، 3 دفعہ عمل کریں گے، اور اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے ملیں گے، اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے ہم ملیں گے تاکہ کوئی بھی حصہ ہمارا خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ مردوں کی داڑھی ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جس کی داڑھی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ جس کی داڑھی ہے وہ اپنی داڑھی میں خلال کرے گا، داڑھی میں خلال کرے گا، خلال کرنے کا ایک ایکسٹرا اجر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اجر لینا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے منہ پہ داڑھی ہے وہ اپنے داڑھی میں خلال کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دائیں سے پھر سٹارٹ کریں گے، اس کو چلو میں پانی لے کے اس کو اپنے بازو پہ بہائیں گے، 3 دفعہ بہائیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو لیں گے اپنی کونیوں تک، اچھے سے اس کو پھیر لیں گے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، اچھے سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لیفٹ سے ہم پانی لیں گے اور پھر اوپر بہائیں گے، اور دائیں سے اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ پھیریں گے تاکہ کوئی بھی حصہ ہمارا کونی تک ہم نے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کرنا ہے جی مسح،
مسح کرنے کے لیے ہم نے طریقہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو احادیث میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے آگے اپلائی کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ہم نے وضو بنا رہے ہیں نا، پانی میں ہم نے نیچے ہاتھ تھوڑے سے ڈپ کیے، پھر میں نے یہ ہاتھوں کو اس سٹائل میں لیا، یہ ہاتھ باندھ کے میں نے اپنے جہاں سے میرے بال شروع ہو رہے ہیں، عورتوں کے اور مردوں کے ایک ہی جگہ سے بال شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں سے میں لے کے جاؤں گا اچھے سے، پورے ہاتھ کو پورے سر کے اوپر پھیروں گا، اور یہ میری گدی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہاں تک گدی تک آپ نے ہاتھوں کو پھیرنا ہے سر پہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے پھیرا جائے گا، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے یہاں تک پھر دوبارہ ریورس کیا جائے گا، جہاں سے سٹارٹ لیا تھا وہیں پہ آ کے چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہی طریقہ لڑکیوں کا ہے، یہی طریقہ لڑکوں کا ہے۔ ہم نے اپنے بالوں کو سٹائل نہیں دیکھنا کہ میں تھوڑا سا پانی ہاتھوں کو ڈپ کروں اور ایسے بس لگا لوں کہ میرا مسح ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب بات سنت کی آ جائے تو ہم اپنے سٹائل کو نہیں دیکھیں گے، پھر ہم سنت کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا ہے۔ یہ انگلیاں دونوں انگلیاں ہم نے گلے میں کانوں میں دینی ہے اور اچھی طرح اس کو پھیرنا ہے۔ کانوں میں پھیریں گے اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کو بنایا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم کانوں میں پھیریں گے بھائی۔ یہ دیکھ رہے ہو آپ، اسی طرح یہ والی انگلی، دونوں انگلیاں یہ والی، دونوں ہاتھوں کی جو سیدھی انگلیاں ہیں، شہادت والی انگلی، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم پھیریں گے کانوں میں اچھے طریقے سے پھیرتے ہوئے، پھر اسی کو ایسے ہی سارے کانوں میں اچھی طرح پھیر کے، پھر کانوں کے پچھلی لو جو ہے، کانوں کے پچھلا حصہ جو، اس کو ہم انگوٹھوں سے پیچھے ہاتھ پھیریں گے۔ یہ جو انگوٹھے ہیں نا، اس کو ہم کانوں کے پیچھے پھیریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا مسح ہو گیا۔ گردن کا مسح میں نے پڑھا نہیں ہے، نہ ہی میں نے سنا ہے، نہ ہی میں نے دیکھا ہے، تو گردن کا مسح کے بارے میں نہیں بات کرتا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہاں تک مسح ختم ہو گیا، گردن کا مسح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پاؤں پہ آ جاتے ہیں۔ پاؤں بھی ہم نے پہلے رائٹ والا دھونا ہے، سیدھا پاؤں، اور آخر والی جو انگلی ہے، لاسٹ والی جو میری انگلی ہے نا، اور یہ بائیں ہاتھ کی جو چنگلی انگلی، جس کو سب سے چھوٹی فنگر، لاسٹ فنگر کہتے ہیں، اس انگلی کو ہم نے اپنے پاؤں میں اچھے طریقے سے پھیرنا ہے۔ یہ میرا پاؤں ہے، اور یہ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے اوپر سے پانی بہاؤں گا، تو اس میں انگلی پھیروں گا، خلال اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر پھیروں گا، پھر اس کے اندر پھیروں گا، پھر اس کے اندر پھیروں گا، پھر اس کے اوپر سے اچھی طرح ملوں گا۔ اچھی طرح ملنے کے بعد اوپر سے پانی بہاتا ہوا یہ میرا گٹا ہے، اس کو یہاں تک، اور نیچے سے بھی ہاتھ پھیروں گا تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ ڈرائی موسم میں جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اوپر ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اسی طرح لیفٹ والا پاؤں بھی ہم نے اسی طرح دھونا ہے۔ لیفٹ والے پاؤں کو پہلے سیدھے انگوٹھے والی پہ پھیرا جائے گا، پھر اس کے بعد اگلی پہ، پھر اس سے اگلی، پھر لاسٹ میں آخر والی انگلی تک ہم گھما کے لے کے جائیں گے، پھر اس کے اوپر اچھے سے مل لیں گے انگوٹھے کے ساتھ تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور نیچے بھی ہم ہاتھ پھیریں گے تاکہ کوئی بھی جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے، اور اوپر سے بھی اچھے طریقے سے ہم پھیر لیں گے تاکہ کوئی بھی جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا وضو کمپلیٹ ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وضو کی دعائیں پڑھیں گے۔ وہ آپ میرے ساتھ پڑھو گے؟ جی، وضو کے بعد ہم نے دعائیں پڑھنی ہے۔ دعا جو ہے ہم نے نہ ہی انگلی اوپر کر کے پڑھنی ہے، نہ ہی ہم نے ایسے ہی پڑھنی ہے۔ ہم نے جب میں نے وضو بنایا تو پھر میں پڑھوں گا سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اشہد ان لا الہ الا اللہ
अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। दुआएं और भी हैं लेकिन जो अल्लाह के नबी से साबित थी, ये 3 दुआएं मैंने भी ये याद की हुई हैं, माशाल्लाह आप सबको भी हमने याद करवाई हुई हैं। तो ये दुआएं आपने पढ़नी है और कोशिश करनी है कि वज़ू करते वक्त पानी का कम से कम बहाया जाए। और जब हमने वज़ू करना है, ये एक और बात याद रखनी है, अगर हमारे साथ कोई वज़ू कर रहा है ना, तो ये नहीं कि टूटी को तेज़ खोल के उसके ऊपर भी छींटे डालने हैं कि ला भी मैं वज़ू कर रहा हूँ, तू चाहे गिल्ला होता है तू बच, मैंने नहीं, मैंने अपना वज़ू इसी तरीके से करना है। ठीक है ना, जितना हम दूसरे का ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला फिर हमारा ख्याल करेगा। ठीक है, इस तरीके के साथ आपने वज़ू करना है। ठीक है भाई, कौन कौन बच्चा इस तरीके के मुताबिक वज़ू करेगा? माशाल्लाह। आज आपने जाके जब दोबारा वज़ू बनाना है और ये सारा कुछ आपने अपने माइंड में रिकॉल करना है कि हमें किस तरीके के साथ बताया गया है कि हमने वज़ू किस तरह करना है। हमने वज़ू अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक करना है। तो क्योंकि मेरी बात की कोई औकात नहीं है, मेरी अपनी कोई औकात नहीं, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं। जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई तो हमने उसके ऊपर आर्गूमेंट्स नहीं देने, हमने उसके ऊपर बात नहीं करनी, हमने फ़ौरन से पहले तहकीक करके उसको शुरू कर देना उस अमल को। ये नहीं देखना कि हमारे कारी साहब ने ऐसे कहा था। अगर देखो मैं भी गलती कर सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश पूरी की है कि जो मैंने आपको बात दी है, बताई है, उसमें कोई भी गलती का चांस ना हो। ठीक है ना, ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैंने आपको ये बातें बताई हैं, इसको आपने अपने जहन में रखना है और फिर वज़ू इसी तरीके के मुताबिक करना है। अल्लाह ताला हमें, मैंने जो बताई हैं बातें, अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, और जो आपने बातें सुनी है अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।